حدیث طیبہ ہے۔ حدیث کے راوی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث طیبہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ نے طبرانی فی الاوسط اور طبرانی فی الکبیر کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ میرے پیارے کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں سرکار نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے سوال کیا کہ میرے صحابہ ذرا یہ بتائیں کہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زنا تو حرام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے اور یہ قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یزنی الرجل بعشر نسوۃ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کا کسی عورت کے ساتھ 10 بار زنا کرنا ایسر علیہ من ان یزنی بیچارے ہی، سرکار نے فرمایا کہ این یزنیا کہ وہ آدمی جو اپنی یعنی کہ اس کی جو پڑوس کے اندر عورت ہے اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے بھی وہ ہلکا ہے، یعنی ایسی عورت کے ساتھ زنا کرنا جو کہ اس کی ہمسایہ کے اندر رہتی ہے، تو 10 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی پڑوس کے اندر، پڑوس کے اتنے حقوق ہوتے ہیں، یعنی پتہ چلا جیسے انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی پڑوسی کی عزت کی بھی حفاظت کرے، یا اپنی ماں بہن کو اپنی مہربان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو انہی نگاہوں سے اسے اپنے پڑوسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھے، ان کی ماں کو اپنا ماں سمجھے، ان کی جو ہے گھر کی بچیوں کو اپنی بچیوں کا خیال کی طرح سمجھے، تو یہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی عزت کے حقوق بھی اس بندے کے ذمہ ہیں۔ صرف لین دین کے حقوق نہیں ہوتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ 10 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ اپنی پڑوس کی عورت سے زنا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اگلا سوال کیا ہے، میرے صحابہ چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چوری جو ہے یہ حرام ہے، یہ منع ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یسرق الرجل عشر ابیات، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو ہے وہ 10 گھروں سے چوری کرتا ہے، تو ایک وہ بندہ سرکار نے فرمایا جو 10 گھروں سے چوری کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرتا ہے، تو یہ زیادہ، یعنی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرنا یہ زیادہ گناہ ہے، یہ زیادہ اس کے اوپر جو ہے وزن آتا ہے۔ حضرات گرامی، پڑوسی کی چیز کی حفاظت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح انسان اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، تو اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کی، اس کی جان اور اس کی مال کی بھی وہ حفاظت کرے۔ چوری تو چوری ہوتی ہے جہاں بھی کی جائے، لیکن آقا علیہ السلام نے وزن دیا اس بات کے اندر اور سمجھانے کے لیے کہا کہ 10 بار کسی اور گھر سے چوری کرنے کی بنسبت پڑوسی کے گھر سے کسی چیز کا چرانا یہ زیادہ گناہ ہے۔ تو بہت سارے حقوق ہیں اسلام کے اندر پڑوسیوں کے، جس سے ہم جو ہے ناواقف ہیں۔ اکثریت ہمارے مسلمانوں کی جو ہے، سارے تو نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، ناچاکیاں ہوتی ہیں، کیونکہ معاملات تو بنتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے جو ہے وہ بار بار درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، اسے جو ہے معاف کر دینے کا حکم دیا ہے۔ ایسے مسلم کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی
جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے لیے، اور یا حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے وہ ہمسائے کے لیے پسند کرو، جو تم چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے جو ہے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی مجھے تنگ کرے، میں نہیں چاہتا کوئی مجھے ستائے، میں نہیں چاہتا کوئی میرا حق کھائے، میرے اوپر ظلم کرے، میرے اوپر زیادتی کرے، مجھے ڈرائے دھمکائے، میری جو ہے چیزی کو چوری کر لے۔ تو جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو سرکار نے فرمایا پھر مومن کو چاہیے کہ وہی چیز جو ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔